بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رقم الدرس 25. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع زکوٰۃ کی اہمیت اور صدقہ کی فضیلت کا بیان. دوستو، زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا اور عظیم رکن ہے، اور اس کے بغیر کسی کا اسلام مکمل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا بارہا حکم دیا ہے کہ نماز قائم کیجیے اور زکوٰۃ دیجیے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. زکوٰۃ دینے سے غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک زکوٰۃ ہے. لہٰذا جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کو تپا کر کے قیامت کے دن اس کی پیشانیاں، اس کی پشت اور اس کی پیٹھ کو داغیں گے تو انسان تکلیف محسوس کرے گا. زکوٰۃ فرض ہے سونے اور چاندی اور سامان تجارت میں، مویشی اور چوپائے میں، اسی طرح غلہ اور اناج میں اور زمین کی پیداوار میں. لہٰذا یہ ایک موضوع طویل موضوع ہے. اسی طرح صدقہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جاتے ہیں. قیامت کے دن وہ خوش نصیب بھی اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ کہ وہ خوش نصیب جس نے صدقہ کیا اور اسے چھپائے رکھا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا دائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی. لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.